بھئی کون سی صورت ہے؟ معارج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربط معارج بالحاقہ۔ پہلی صورت میں منکرین کے لیے تخفیفات تھیں، لیکن بجائے ماننے کے انہوں نے عذاب کا مطالبہ کر دیا جس کا اس میں ذکر ہے۔ نیز حسب سابق مجازات کا بیان بھی ہے۔ خلاصہ زجریں، تخفیفات، تسلیات مستحقین نار کے اوصاف اور مستحقین جنت کے اوصاف اشرا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما۔ سأل سائل بعذاب واقع، یہ میرے عزیز زجر ہے اور یہ سوال کرنے والا ہے نضر بن حارث۔ اس خبیث کا پہلے بھی کئی دفعہ ذکر آ چکا ہے نہیں؟ نضر بن حارث کا پہلے تو یہ کہتا تھا نا کہ میں قرآن بھی بنا لیتا ہوں۔ اب اس نے کہا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء۔ قرآن اگر حق ہے اور ہم نہیں مانتے تو ہمارے اوپر پتھر برسنے چاہیے۔ خود عذاب کا مطالبہ کر رہا ہے، تو یہی زجر ہے۔ اس کو خاص طور پہ ہے، باقی کفار کو عموماً ہے۔ فرمایا سوال کیا، ایک سوال کرنے والے نے اناداً، تحقیق کی خاطر نہیں، ضد و اناد سے سوال کیا، اور سوال بھی کس کا کیا؟ عذاب کا، جو کہ واقع ہونے والا ہے واسطے کافروں کے، نہیں اس کو کوئی ہٹانے والا، دفع کرنے والا۔ یہ من اللہ جو ہے نا، یہ دافع کے متعلق نہیں ہے، یہ واقع کے متعلق ہے۔ من اللہ کس کے متعلق ہے؟ کہ عذاب وہ واقع ہوگا اللہ کی طرف سے۔ وہ اللہ جو صاحب ہے معارج کا۔ معارج کے دو معنی کریں، درجات عالیہ والا۔ وہ اللہ جو درجات عالیہ والا ہے، زیب والا ہو گیا صاحب۔ وہ اللہ جو درجات والیہ والا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ ہے کہ معارج جمع معراج کی۔ معراج کہتے ہیں اعلیٰ چڑھنے کا، سیڑھیاں۔ وہ اللہ جو سیڑھیوں والا ہے، اور سیڑھیوں سے مراد کیا ہے؟ یہی آسمان، جو فرشتوں کے لیے سیڑھیاں ہیں، آنے جانے کے راستے ہیں۔ وہ اللہ جو صاحب ہے درجات بلند کا، یا صاحب ہے آسمانوں کا، آسمانوں کا مالک، سیڑھیاں آسمان ہیں۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ، چڑھتے ہیں فرشتے بھی اور ارواح بھی طرف اس سے۔ فرشتے بھی آتے جاتے ہیں یا نہیں؟ روزانہ فرشتے بھی اس کی طرف چڑھتے ہیں، اور مومنین کی ارواح بھی اس کی طرف چڑھتی ہیں۔ آگے ہے فی یومن، اس سے پہلے عبارت مقدر کرو یا کا العذاب فی یومن، یا تو وہی پہلے واقعے کے متعلق کرو، عذاب واقع ہوگا اللہ کی طرف سے فی یومن، آگے سمجھ، یا عبارت مقدر کرو یا کا العذاب فی یومن۔ یہ میں ترکیب اس لیے بتا رہا ہوں کہ ادھر مختلف اقوال ہیں مفسرین کے، اور یہ ہے مشکل مقام، تو میں آپ کے لیے ایک سہل طریقہ اختیار کر رہا ہوں۔
اس لیے ترکیب بتا رہا ہوں. وہ عذاب اللہ کی طرف سے واقع ہوگا اور کس دن میں واقع ہوگا؟ فی یوم، ایسے دن کے اندر کہ ہے اندازہ اس کا 50,000 سال. اندازہ اس کا کیا ہے جی؟ 50,000 سال. 2 آدمی سفر کرتے ہیں، بلکہ 3 آدمی سفر کرتے ہیں کراچی سے لاہور. ایک آدمی ہوائی جہاز پہ بیٹھ کے جاتا ہے، اس کو گھنٹہ سوا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگتا ہے. دوسرا آدمی گاڑی پہ سفر کرتا ہے، ایئر کنڈیشن ڈبے کے اندر، اس کو وقت تو زیادہ لگتا ہے لیکن آرام سکون سے جاتا ہے. تیسرا آدمی وہ ہے جو سفر کرتا ہے 3rd کلاس کہتے ہو نا، اس کے اندر، اور اس کو بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ملتی، کھڑا کھڑا سفر کرتا ہے. ہم جوانی کے اندر سفر کرتے تھے اسی گاڑی میں، ریل گاڑی میں. مجھے یاد ہے کہ ایک دن سفر کیا، میں لاہور سے آ رہا تھا کراچی، لاہور نہیں کانپور سے حیدرآباد تک بالکل کھڑا آیا، کانپور سے حیدرآباد تک کھڑا آیا. اسے غصہ ہو جاتا ہے، سمجھے؟ عجیب سفر. آپ جی لاہور پہنچ گئے، تینوں آدمی آپس میں حال حوال شروع کر دیا. اس نے کہا، ہوائی جہاز والے نے، واہ جی واہ تو 1.5 گھنٹے میں پہنچ گئے. ایئر کنڈیشن والے نے کہا، ہاں جی ہم بھی بڑے آرام و سکون سے پہنچ گئے. چلو ایسے معلوم ہوتا تھا کہ ہمارا 1 دن گزرا ہے، حالانکہ 2 دن لگتے ہیں. اور جو کھڑا ہوا 3rd کلاس، اوئے جی ہمارے لیے تو 1000 سال گزرا. ایسے معلوم ہوتا کہ 1000 سال گزرا، ایسی مشقت کے اندر ہے. تو میرے محترم، یہ قیامت کا دن جو ہے نا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن کے لیے ایسے گزرے گا جیسے نماز کا وقت گزرتا ہے. کتنا؟ کیونکہ مومن آرام سکون کے اندر ہوگا، اللہ کے پیش ہوگا، اسی امید پہ ہوگا کہ اللہ کا دیدار اب ہونے والا ہے. سمجھے جی؟ اور جو کافر ہوں گے ان کے مختلف طبقے ہوں گے، گناہ گاروں کے بھی مختلف طبقے ہوں گے. کسی گناہ گار کو معلوم ہوگا 500 سال کے قریب، کسی کو 1000 کے قریب، کافر کسی کو 2000 کے قریب، کسی کو 50,000 کے قریب. تو پہلے آپ پڑھ رہے ہو تو کا 1000 سالہ سے پڑھا ہے نہیں؟ قیامت کا دن کس کا ہوگا؟ 1000 کا. ادھر کیا ہے؟ 50,000 سال کا. یہ مختلف حالات کے لحاظ سے بتایا گیا، اشتداد کے لحاظ سے، سختی کے لحاظ سے. کسی پہ اتنی سختی ہوگی کہ 1000 معلوم ہوگا، کسی پہ کیا معلوم ہوگا؟ 50,000 سال. اب بات نہیں سمجھ یا نہیں سمجھ؟ اچھا یہ میں نے سمجھا دیا ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ فی یومن کو تعرجو کے متعلق کرو کہ چڑھتے ہیں فرشتے اور ارواح ایک دن کے اندر. وہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں فرشتے اور ارواح ایک دن میں پہنچ جاتے ہیں، لیکن وہ ایک دن تمہارے لحاظ سے اتنا ہوتا ہے 50,000 سال کا. کتنی؟ لیکن اگر تم چڑھو نا تمہیں کتنے لگیں گے؟ 50,000 سال لگیں گے. وہ ایک دن میں طے کر لیتے ہیں، یہ بھی تفسیر کرتے ہیں. لیکن بہرحال میں اسی کو راجح سمجھتا ہوں جو تفسیر کر دی ہے میں نے پہلے. فاصبر صبرا جمیلا، تسلی ہے میرے بابو. یہ ضد و عناد کی وجہ سے سوال کرتے رہتے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، میں ان کو جوتے مار کے سیدھا کر لوں گا. عذاب آ رہا ہے، بس صبر کر تو صبر جمیل. تسلی حضرت کو
صبر جمیل کے متعلق میں پہلے عرض کر چکا ہوں، الذی لا شکایت معہ الا الحق۔ صبر جمیل وہ ہے کہ مخلوق کی طرف شکایت نہ کرو، اللہ کے آگے فریاد کرتے رہو، سمجھے؟ مخلوق کی طرف شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ آگے سمجھ نہیں آتی، میرے رنج و غم کی شکایتیں تیرے حضور ہیں اے خدا، کبھی آہ میں، کبھی اشک میں، کبھی چھپ کے اور کبھی برملا۔ اللہ کے سامنے آدمی فریاد کرے، توکل کرے اللہ پہ، امید کرے، اللہ سب کچھ دیتے ہیں، غیروں سے بے نیاز کر دیتے ہیں۔ انہم یرونہ بعیدا، شکوہ مشرکین، منکرین لکھو، شکوہ منکرین، منکر قیامت، بے شک وہ منکر قیامت دیکھتے ہیں اس دن کو بعید از امکان، بعید کا معنی لکھو بعید از امکان، کہتے ہیں ممکن ہی نہیں تھا، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی وغیرہ وغیرہ۔ وَنَرَاهُ قَرِيبًا، ہم تو اس کو دیکھتے ہیں قریب الوقوع، یہاں قریب کا معنی کیا لکھو؟ قریب الوقوع۔ اب احوال قیامت آ رہے ہیں۔ قیامت کا دن کیا ہوگا؟ جس دن ہوگا آسمان مثل تانبا پگھلا ہوا ہے۔ احوال میں نمبر 1 بھی لکھو بھائی، تانبے پگھلے ہو کی طرح جو ہوگا نا، رنگ میں ہوگا۔ کیا؟ یہ نہیں کہ آسمان پگھل جائے گا رنگ میں۔ پہلے آپ نے کیا پڑھا تھا کہ آسمان کا رنگ کیا ہوگا؟ سرخ ہوگا نا، تو تانبے کو پگھلا اور سرخ ہے، ہو جائے گا آسمان مثل تانبے پگھلے ہوئے کے، نمبر 1۔ اور ہوں گے پہاڑ مثل رنگین اون کے۔ آپ نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ قیامت کے دن پہاڑ اون یا روئی کے بالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، جیسے اون یا روئی کو دھنو نا تو ایسے اڑتی ہے پہاڑ، ایسے اڑیں گے۔ نمبر 2، اور ہوں گے پہاڑ مثل رنگین اون کے، بلا یسأل۔ نمبر 3، اور نہ پوچھ گوچھ کرے گا ایک دوست دوسرے دوست سے، حال حوال نہیں پوچھیں گے۔ جو بصرونہم، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھلائے جائیں گے، دکھلائے جائیں گے، دیکھیں گے وہ ہے وہ ہے، لیکن ہر آدمی اپنے عرق میں غرق ہوگا، پوچھ پاچھ نہیں کرے گا۔ یہ کتنے احوال آ گئے؟ 3 آ گئے۔ یود المجرم، نمبر 4، دوست رکھے گا، چاہے گا مجرم اس بات کو، لو مستریہ ہے بمانے ان، اس بات کو چاہے گا کہ فدیہ دے ڈالے اس دن کے عذاب سے چھوٹنے کے لیے، فدیہ دے ڈالے، کس کا؟ اپنے بیٹوں کا، بیوی کا، بھائی کا، اپنے کنبے کا، وہ کنبا جو جگہ دیتا ہے اس کو، بلکہ من فی الارض جمیعا، تمام زمین کے لوگوں کا، اشیاء کا فدیہ دیتا ہے۔ ثم ینجی ہے، پھر نجات دے، یہ فدیہ دینا اس کو، پھر سوچے کہ نجات دے، فدیہ دینا اس کو، کلا ہرگز نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ انہا لظا، شدت نار جہنم، فدیہ قبول نہیں ہوگا کافر سے، اور اس کو دوزخ کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اب شدت نار جہنم، انہا لظا، بے شک وہ نار جہنم شعلہ زن ہے، نزاعۃ للشوا، اتارنے والی کھال کو، یہ چمڑا، کھال چمڑے کو اتارنے والی، تدعو من ادبارا، وہ بلائے گی ان لوگوں کو، لکھ لو مستحقین نار کے اوصاف،
وہ بلائے گی جہنم ایسے ایسے لوگوں کو مستحقین نار کا ہوتا، بلائے گی اس شخص کو کہ ادبارا جس نے پیٹھ دی حق کو، بتولا بے رخی کی تاج سے، حق کو پیٹھ دی یعنی عقائد بھی بیکار، عقائد درست نہ کی اور نہ اطاعت کی اللہ کی، منہ موڑا بے رخی کی تاج سے۔ نمبر 2 جامع، نمبر کتنی 3، اور جمع کیا مال کو پھر محفوظ رکھا اس کو۔ اگر اس کو کہا جاتا ہے کہ غریبوں میں خرچ کرو تو پہلے پڑھ چکے ہو نا، نطعم من لا یشاء اللہ اطعمہ، کہ ہم کھلائیں، اللہ کھلاتا تو وہ کھلاتا، خدا جس کو نہیں کھلاتا ہم بھی ایسے بخیل ہیں ابخل الناس کہ ذرا بھر بھی ان کے دل کے اندر رحم نہیں خلق خدا کے لیے۔ کہتے ہیں یہ مردار ہمارے ہاں جمع ہو، ڈھیر لگ گئے مردار کے، جمع کیا اس نے مال کو پھر محفوظ رکھا۔ نمبر 3 ایک جی چودھری صاحب تھے پنجاب کے اندر، پہلے چودھری نہیں تھے، غریب تھے، مسکین تھے، کوئی اس کو سلام نہیں کرتا تھا۔ جب دنیا دار بن گیا، تجارت کی چودھری بن گیا، تو جہاں سے گزرتا نہ کہتے لوگ چودھری صاحب السلام علیکم، وہ کہتا میں پہنچا دوں گا، آپ کا سلام پہنچا دوں گا۔ پھر کہتا کسی اور طرف سے چودھری صاحب السلام علیکم، کہتا میں آپ کا سلام پہنچا دوں گا۔ کسی نے کہا رے بیوقوف یہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہنے لگا دیکھو پہلے میں تھا ادھر یا نہیں تھا، میں غریب تھا، مسکین تھا، کوئی مجھے سلام کرتا تھا؟ کوئی نہیں کرتا تھا۔ اب سلام کرتے ہیں میری دنیا کو، کس کو؟ دنیا دار بن گیا ہوں، وقت والا بن گیا ہوں، اس لیے ان کے سلام یاد کرتا جاتا ہوں۔ جب گھر پہنچتا ہوں نا تو اپنی صندوق کا منہ کھول کے دنیا کا ڈھیر ہوتا ہے نا، تو اس کو کہتا ہوں تجھ کو فلانے نے سلام کہا، فلانے نے سلام کیا، فلانے نے سلام کیا۔ یہ کرتے تو دنیا کو سلام ہے نا، مجھے تھوڑا سلام کرتے ہیں۔ کیا ہے لوگوں کا جی، حقیقت ہے ہم غریب لوگوں کو جب سینے لگاتے ہیں نا، سینے لگاتے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑے خوش۔ مولوی صاحبان کی عادت ہوتی ہے کہ تقریر کرنے جائیں نا کہیں تو کہتے ہم تھک گئے، اب ہمیں ملنے کے لیے کوئی آدمی تکلیف نہ کرے، حالانکہ لوگ چاہتے ہیں ہم ملیں، بزرگ ہے، عالم ہے۔ تو میں تو جاتا ہوں، خاص کر سندھ کے اندر وہ ہاتھ نہیں ملاتے، سندھی معانقہ کرتے ہیں، گلے لگاتے ہیں، میں وہاں کہہ دیتا ہوں میں بیٹھا ہوں آؤ گلے لگاؤ، ہاروں کو گلے لگاتا ہے، اور کچھ نہ کچھ ٹائم بھی لگتا ہے، لیکن میں خوش بیٹھا رہتا ہوں۔ یہ خیال کیا کرو، غریبوں کے ساتھ محبت کرو، پیار کرو، ٹھیک ہے جی۔ فرمایا جمع کیا مال کو پھر محفوظ رکھا۔ ان الانسان خلق ہلوعا، یہ نمبر کتنی ہے جی؟ 4۔ پھر فرمایا یہ انسان کافر جو ہے نا، یہ جی کا کچا ہے، دل کا کچا ہے، سمجھے جی؟ تکلیف پہنچے تو کیا کہتا ہے، وہ میں مارا گیا، وہ میں مارا گیا، وہ تباہ ہو گیا، وہ ایسے ہوا، وہ ایسے ہوا، وہ ایسے ہوا، پریشان ہو جاتا ہے۔ تھوڑا سا مال کا نقصان ہو جائے گالیاں دیتا ہے، لوگوں کو لڑتا ہے، بیوی کو پٹائی لہجا کرتا ہے، جی کا کچا، تکلیف ہو جائے تو جزا خدا کرتا ہے، اور اگر ہم اس کو نعمت دے دیں، مال دے دیں تو خرچ نہیں کرتا ہے، میری اپنی کمائی ہے، میں کیوں کسی کو دوں؟ بے شک انسان کافر پیدا کیا گیا جی کا کچا۔ اذا مسہ الشر، جب پہنچیا اس کو تکلیف تو جزا فضا کرتا ہے،
اور جب پہنچتی ہے پہنچتا ہے اس کو مال تو روکنے والا بن جاتا ہے. جزوا، منوا، حلوا، یہ سارے کیا ہیں؟ مبالغے کے صیغے. اب دیکھو قرآن پاک میں مکفہ کلام ہے یا نہیں ہے؟ عجیب عجیب لفظ ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے عربی سیکھنی بھی ہے، عربی بولنی بھی ہے، تو خدا کے لیے قرآن والی عربی سیکھو. ہاں، یا ایسی عربی سیکھتے ہو جو ٹانگ توڑے عربی کی. ہاں، نہ تتر نہ بٹیرے نہ ادھر کے نہ ادھر کے، وہ ایسے وقت ضائع کرنا ہے نہیں کرتا ہے. یہی سیکھو. الا المصلین، یہ استثناء منقطع ہے، مگر نمازی. منقطع میں نے اس لیے کہا کہ نمازی ان بدماشوں میں داخل ہو سکتے ہیں کیا؟ تو کہو کہ پہلے داخل تھے پھر نکالے گئے، استثناء منقطع ہے. پہلے کس کے اوصاف تھے؟ مستحقین. اب ہیں مستحقین جنت کے اوصاف. یہ اوصاف 10 ہیں، 10 اوصاف. اور مسلمین کا معنی لکھو مومنین کاملین. ذکر صلاۃ کا ہے اور مراد ہے ایمان. اس کی ایک دلیل پہلے ہی پڑھ چکے ہو دوسرے سپارے میں، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم. وہ ایمان کا معنی کیا تھا؟ صلاۃ. تو صلاۃ کا معنی ایمان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، ایمان کا معنی صلاۃ ہو جاتا ہے. مگر وہ لوگ جو مومن کامل ہیں. صفت نمبر 1 الذین هم علی صلاتهم. صفت نمبر 2 جو کہ اپنی نمازوں پہ مواظبت کرتے ہیں، یعنی ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں، دائمون مواظبت. والذین نمبر 3 یہ وہ ہیں جن کے مالوں کے اندر حق معلوم ہے. مالوں کے اندر کیا ہے جی؟ حق معلوم ہے. سائل کے لیے بھی جو سوال کرنے آتا ہے، اور محروم کے لیے بھی جو غیر سائل ہے. جہاں محروم کو نا غیر، جو مانگتا ہے اس کو بھی دیتے ہیں، جو نہیں مانگتا اس کو بھی دیتے ہیں. والذین یصدقون. نمبر کتنی جی؟ اور وہ لوگ ہیں جو تصدیق کرتے ہیں 7 دن جزا کے. والذین نمبر 5 جو کہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں. ان عذاب ربہم، باقی ان کے رب کا عذاب جو ہے نا وہ بے خوف ہونے کی چیز نہیں. آدمی ڈرے. خیر و معمول کا معنی بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے. عذاب سے ڈرتے رہو. کتنی صفتیں آ گئی؟ اور کتنی صفتیں آ گئی؟ 10 روٹیاں آ گئی. اچھا، میں نے کہا 10 روٹیاں. ایک آدمی سے پوچھا گیا 5 اور 5، کہنے لگا 10 روٹیاں. واہ بھائی واہ. وہ روٹی جو کھانی تھی نا اس نے بھوکھا تھا، یا 10 حلوے کی پلیٹیں. کیسے بھی مولوی صاحب والذین هم لفروجہم حافظون. نمبر کتنے جی؟ 6. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، بدکاری میں مبتلا نہیں ہوتے. ہاں الا علی ازواجہم، مگر بیویاں یا لونڈیاں، پس بے شک وہ نہیں الزام لگائے جاتے. آگے غور کرو. پس وہ شخص کے طلب کرتا ہے سوائے اس کے، پس وہ ہیں حد سے بڑھنے والے. بیوی حلال، زار خرید لونڈی حلال، متے کی عورت حرام. قرآن کہہ رہا ہے ان 2 کے علاوہ جس کو تلاش کرو کیا ہے؟ حرام ہے. ان سے پوچھو متا نہ بیوی ہے، مستقل بیوی ہوتی ہے، نہ زار خرید لونڈی، تو کیا بڑا ہے؟ قرآن بار بار کہتا ہے کہ ان کے سوا اور چیز جو ہے نا یہ حد سے بڑھنا ہے. والذین هم لاماناتہم. نمبر کتنی جی؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں کو. نمبر 7 عہد منع. نمبر 8 عہد پہ، اور عہد کی حفاظت کرتے ہیں. والذین هم بشہاداتہم. بس نمبر کتنی جی؟
9 وہ ہیں جو اپنی شہادتوں پہ قائم ہیں۔ سب سے بڑی شہادت یہ ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ سب سے بڑی چیز ہے کہ ہم اس شہادت پہ قائم ہیں۔ باقی رہا دنیا کی شہادتیں بھی ہوں، جہاں سچی شہادت دینی ہو اس پہ بھی قائم رہو۔ والذین هم علی صلاتہم، یہ نمبر کتنی؟ 10۔ اور یہ وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پہلے نماز کے بارے میں تھا مواظبت و دائمون، نماز کے بارے میں کیا تھا؟ مواظبت، ہمیشہ کرنا۔ اب نماز کے بارے میں محافظت، وہ مواظبت تھی، یہ کیا ہے؟ محافظت ہے۔ محافظت کا معنی رکوع، سجدہ، قیام، تسبیح، تحلیل، یہ آدمی بس صحیح طریقے پہ کرے، جلد بازی نہ کرے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو بعض طلباء کو میں دیکھتا ہوں ہم الحمد بھی ابھی پوری نہیں کرتے، وہ 2 رکعتیں پڑھ کے بھاگ گئے۔ تو خیال کیا کرو نماز کی محافظت کی، عاجزی سے نماز پڑھے۔ اولئک فی جنات مکرمون، یہ ثمرہ ہے۔ تو مستحقین جنت کے کتنے اوصاف آ گئے؟ 10۔ اب ثمرہ ہے، یہی لوگ ہیں جو بہشت کے باغوں میں اعزاز کیے جائیں گے۔ فما للذین کفروا زجر ہے، پہلے مستحقین نار کے اوصاف تھے، پھر مستحقین جنت کے اوصاف، اب وہی ناریوں کا حال ہے، نار والے آ گئے، ان کو زجر دی جاتی ہے۔ فما للذین، پس کیا ہے کافروں کے لیے کہ تیری طرف دوڑے آ رہے ہیں۔ کہ دوڑے جو آ رہے ہیں وہ سمجھنے کے لیے نہیں، مقابلہ کرنے کے لیے، استہزاء کرنے کے لیے، ٹولیاں بنا کے۔ کیا ہے واسطے کافروں کے تیری طرف دوڑے آ رہے ہیں۔ عن الیمین و عن الشمال عزین، کہ جار مجرور کا تعلق عزین کے ساتھ ہوگا، دائیں بائیں ٹولیاں بنا کر۔ عزین جمع ہے اعزاتن کی، اعزا چھوٹی ٹولی کو کہتے ہیں۔ دائیں بائیں ٹولیاں بنا کر تیری طرف دوڑے آ رہے ہیں، استہزاء اور تکذیب کے لیے۔ آپ جو قرآن پڑھتے ہیں نا، استہزاء اور تکذیب کے لیے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ آدمی مسجد کے اندر آ کے بیٹھے تو صف بندی کر کے بیٹھے، کیا جماعت کو دیر ہے تو صف بنا کے بیٹھے گو، کہ ٹولیاں بنا کے نہ بیٹھے گو۔ دیکھو ٹولیوں کی مذمت کی گئی ہے، کوئی ادھر ٹولی بنی ہوئی ہے مذاقیں کر رہا ہے، کوئی ادھر ٹولی، کوئی ادھر ٹولی، کانوں میں پھس کر رہے ہیں، نہیں، صف بنا کے خاموشی سے آ کے بیٹھا کرو۔ ایتمع کل امرئ، یہ پہلے بھی میں عرض کر چکا تھا کہ یہ بے ایمان کافر کہتے تھے کہ وہ میاں یہ غریب لوگ اگر بہشت میں گئے نا تو ہم دنیا دار ان سے پہلے چھلانگ لگا کے پہنچ جائیں گے، ہاں ان سے پہلے چھلانگ لگا کے پہنچ جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا وہ لگاؤ چھلانگ۔ ایتمع کل امرئ، کا تمہ رکھتا ہے ہر مرد ان میں سے یہ کہ داخل کیا جائے گا جنت النعیم پہ۔ ہر آدمی لالچ کرتا ہے بغیر ایمان اور اعمال صالحہ کے، کل ہرگز نہیں۔ اپنی حقیقت کو تو دیکھیں، یہ متکبر لوگ جو کہتے ہیں یہ ہم بہشت کے مستحق ہیں، نہ ایمان ہے نہ اعمال صالح ہے، اتنی تکبر غرور کیوں کرتے ہو؟ اپنی حقیقت کو دیکھو، تم کس سے پیدا ہوئے ہو؟ اور نطفے سے، کیسے؟ حقیر نطفہ۔ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز کے طیاروں پہ اڑو، چرخ پہ جھولو، پھر ایک سخن بندہ عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ۔ حقیقت تو یہ نطفہ ہے، اللہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بے شک پیدا کیا ہم نے ان کو اس چیز سے کہ جانتے ہیں، کوئی نطفہ۔
فلا اقسم برب المشارق، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اقسم کے اوپر جو لا ہے نا، پہلے بھی 2-3 دفعہ آیا ہے، یہ قسم کی تاکید کے لیے آتا ہے، یہ لا نافیہ نہیں ہے، تاکید کے لیے ہے۔ پس قسم کھاتا ہوں میں ساتھ رب مشارق و مغارب کے، بے شک ہم البتہ قادر ہیں اوپر اس کے کہ بدلے میں لے آئیں بہتر ان سے، وما نحن بمسبوقین، اور نہیں ہم عاجز۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ ذات جو مشرق و مغرب کو تبدیل کرتے رہتے ہیں، آج جو مشرق ہے نا کل ایسے مشرق یہ نہیں ہوگی، پرسوں نہیں ہو، میں نے کہا نا ہر روزانہ نقطہ تبدیل ہوتا ہے، تو جو ذات مشرق و مغرب کو تبدیل کرتے ہیں وہ تمہارے تبدیل کرنے میں کیا ہے؟ قادر ہے۔ تمہیں یکدم مار دے، ساری مخلوق پہ کر دے مار، فنا کر کے اور لے ہیں، یہی ہے، ہم قادر ہیں اوپر اس کے کہ تبدیل کریں اس کی دنیا میں بہتر ان سے، اور آج نہیں ہیں۔ وَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا، میرے حضرت کو تسلی بھی ہے، امحال مجرمین بھی ہے۔ فرمایا اے میرے محبوب، ٹھیک ہے یہ گستاخیاں کرتے ہیں، بکواسیں کرتے ہیں، ان کو میرے حوالے کر دو، چھوڑ دو، میں ان کو چند روز مہلت دے رہا ہوں، لیکن ان بطش ربک لشدید، گرفت بڑی سخت ہے۔ امحال مجرمین، چھوڑو ان کو، یہ مشغول ہوں باطل کے اندر، کھیلتے رہیں دنیا میں حتیٰ کہ ملیں گے اپنے اس دن کو جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں۔ وہ دن کیسا ہوگا؟ یوم یخرجون من الاجداث، تخویف اخروی ہے، جس دن نکلیں گے قبروں سے دوڑتے ہوئے، سران بمانے دوڑتے ہوئے، وہ جی ایسے دوڑیں گے نا سورہ اسرافیل کی طرف، گویا کے طرف تھانوں کے دوڑتے ہیں، گویا کہ کس کی طرف دوڑتے ہیں؟ تھان، نصب کا معنی تھانوں لکھ دو، سمجھاتا ہوں میں، وہ تھانوں سے مراد تھانہ کا نہیں تھا، تھانے دار بیٹھا ہوں میں، ہاں یہ تھانے مراد نہیں۔ اردو میں تھان کس کو کہتے ہیں؟ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ معنی بیان کرتے ہیں بڑا ٹھیک۔ تھان وہ ہے جہاں غیر اللہ کی پوجا کی جائے، تھان کس کو کہتے ہیں؟ جہاں غیر اللہ کی پوجا کی جائے۔ شہباز قلندر کا میلہ دیکھا ہے کبھی؟ نہیں دیکھا تو لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے شہباز قلندر کے میلے پہ، وہاں جا کے غیر اللہ کی پوجا ہوتی ہے نہیں؟ اب دیکھا مرد عورت گاڑیوں پہ پیدل موٹر سائیکل، وہ کہاں جا رہے ہو؟ اور جی قلندر کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ ادھر اگر ٹھٹھے جاؤ مکلی کے گورستان میں، ادھر ہر جمعرات کو تمہاری کراچی کے مرد عورت، میں نے خود دیکھا دوڑے دوڑے جا رہے ہیں مکلی کے گورستان کی طرح، یہی ہے۔ تو تھانوں کی طرح مشرک دوڑتے ہیں نہیں دوڑتے؟ ہاں پوجاؤ پیر ہے، ہاں اس کی منت مانیں گے، پیر پوجاؤ ہے۔ تو فرمایا جس طرح یہ مشرک تھانوں کی طرح بھاگتے ہیں نا، قیامت کے دن بھی سورہ اسرافیل جب پھونکا جائے گا ایسا دوڑیں گے۔ اسی طرح شیعہ لوگوں کو دیکھو، ان کے علم ہوتے ہیں جھنڈے، اس کی طرف خوب دوڑ کے جاتے ہیں۔ تم اللہ کے گھر دوڑ کے آتے ہو، تم بھی دوڑ کے آتے ہو، لیکن اللہ کے گھر۔ اب تھانوں کا پتہ چلا، اس کا معنی چلو آپ کو اور نہ ہے تو پرستش گاہیں لکھ لو، پوجا کی جگہیں، پرستش گاہیں، لیکن مجھے مانے ہوئے پیارے حضرت شاہ صاحب کے لگتے ہیں، گویا کہ وہ پرستش گاہوں کی طرف دوڑتے ہیں۔ اچھا جی، یہ تو ہے اس کی پہلی حالت، سران کے اوپر لکھو حالت نمبر 1، دوڑیں گے۔ دوسری حالت خاشیۃ ابصار ہو، ان کی نگاہیں کیا ہوں گی جی؟ جھکی ہوں گی۔ ترہقہم ذلہ، حالت نمبر 3، ڈھانپ لے گی ان کو ذلت۔ ذالک الیوم، کہ یقال اللہ مقدر ہے،
کہا جائے گا ان کافروں کو یہی ہے وہ دن جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے. یقال لهم مقدر ہے اور اس کا مضمون ہے تذلیل مجرمین. مضمون اس کا کیا ہے جی؟ تذلیل مجرمین. مجرمین کی ذلت کو ظاہر کیا گیا. اللہ اللہ.